اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 2 مارچ 2021 ہے۔ یہ ویڈیو نمبر جو سبق نمبر ہے یہ 15 ہے، ویڈیو نمبر 15۔ حالانکہ میں اس کے بعد والا 16 اور 17 بنا چکا ہوں، لیکن وہ کل بنایا تھا۔ اس سے پہلے 15 ویڈیو پینڈنگ تھا، وہ بنا رہا ہوں۔ آپ کو میں ثبوت دے رہا ہوں ریفرنسز کے ساتھ کہ عیسیٰ ابن مریم کو جو میں پچھلے جنم میں آیا تھا اسرائیل میں، صلیب پر ڈالا جانا پہلے سے لکھا تھا یسوع نبی کی کتاب میں، اور خود میں اپنے حواریوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو اب ہم یروشلم جا رہے ہیں، مجھے اریسٹ کیا جائے گا، صلیب پر ڈالا جائے گا، مار دیں گے، لیکن میں باہر نکل کر آ جاؤں گا زندہ۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے 3 دن تک، ویسا ہی میں 3 دنوں تک مٹھی میں یعنی خبر میں اپنی زندہ رہوں گا، بے ہوش رہوں گا اور باہر نکل کے آؤں گا، اللہ مجھے بچائے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر میری بیوی ہوگی، اولادیں ہوں گی، اور میں لمبی زندگی پاؤں گا، یہ میں کہہ رہا تھا انجیل میں، اس کا آپ کو میں دلیل دیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے وہ ویڈیو نمبر 18 ہے۔ کون سا؟ ویڈیو نمبر 18۔ اب میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے۔ یہ دیکھیے، کتاب کا نام ہے ابن ماجہ، ویلیوم نمبر 3، اردو میں لکھا ہے ابن ماجہ ویلیوم نمبر 3 ہے۔ اس میں لکھا ہے، حدیث نمبر آپ دیکھیں کیا ہے، کھلا کیا لکھا ہے دیکھ لیں آپ۔ پورا اچھے سے دیکھیے۔ کیا لکھا ہوا ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں ریفرنس کے ساتھ۔ ویلیوم نمبر 3 ابن ماجہ، اس میں لکھا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، مطلب قیامت قائم ہوگی مگر بدترین لوگوں پر، اور مہدی کوئی نہیں ہے سوا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے۔ یہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ اس کا ریفرنس، یہ دیکھ لیں آپ، اپنے آنکھوں سے پڑھ لیں۔ یعنی یہاں پر کلیئر آ گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے۔ اب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ کی نسل سے، حسن حسین علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں، کھلم کھلا لکھا ہے۔ یہاں پر کھلا لکھا ہوا ہے، یہ پورے ریفرنسز ہیں، دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ریفرنسز میں آپ کو نام پڑھ دیتا ہوں کتاب کے، بخاری شریف میں کھلا لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے تم میں اتریں گے اور وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے، کھلا لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ یعنی کیا لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی امام ہوں گے تم ہی لوگوں میں سے، وہ تمہارا امام ہوگا۔ صحیح بخاری شریف ویلیوم نمبر 2 میں لکھا ہے، دیکھیں میں آپ کو شارٹ۔ اب ذرا غور کریے، آپ ڈسکرپشن میں جائیے اور سارے ڈیٹیلز دیکھیے۔ میں نے آپ کو ایک پروف یہ دے دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا آنا اور صلیب پہ لٹکائے جانا اور بچ کے اتر جانا، بے ہوش ہو جانا، یہ لکھا جا چکا تھا، اور یہی بائبل کہہ رہا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور بائبل نیو ٹیسٹمنٹ کہہ رہا ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے
کہ بے ہوش کے معنی وفات کے بھی ہوتے ہیں، یعنی وفات کے معنی بے ہوش کے بھی ہوتے ہیں، موت کے بھی ہوتے ہیں، اور رفع یعنی ریز ٹو لائف کے معنی وہاں پر بھی ہیں، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ عیسیٰ کو نہ تو مصلوب کرے، یعنی مصلوب کر کے یعنی صلیب پہ ڈال کے نہیں مارے۔ مصلوب کے معنی یہ نہیں ہے خالی لٹکا دینا، اٹیمپٹ ٹو سلیب یعنی اٹیمپٹ ٹو سلیب کرے، یعنی مارے نہیں، ان کو ایسا لگا، یقیناً نہیں قتل کرے۔ سورہ نساء میں اب آپ دیکھیں لفظ مہدی 80% صرف قرآن میں استعمال ہوا عیسیٰ ابن مریم کے لیے۔ اگر آپ سورہ المائدہ دیکھیں اور پورے ریفرنسز نیچے دیکھیے، عیسیٰ ابن مریم میں مہدی ہیں، اور مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، اور مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ روح اللہ دوبارہ جنم لے رہی ہے مہدی علیہ السلام بن کر۔ اب آپ غور کریں، اب اس کے اندر اس ویڈیو میں آپ دیکھیں نیچے ڈسکرپشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس بار قرآن 2 بار دہرائے اور بولے جو پچھلے نبی کی عمر ہوگی اس کی آدھی عمر ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پچھلے عیسائی ابن مریم کی عمر 120 سال اور آدھی مطلب 60 سال۔ تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 AD کی ہے، اور 61 ایئر اسٹارٹ ہونے پر آپ کا انتقال ہوا، یعنی 632 AD میں، تو وہی 60 سال عمر کی حدیث ملتی ہے۔ لوگ 63 سمجھ رہے ہیں، وہ غلطی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کا انتقال کا ثبوت قرآن سے نیچے دے رہا ہوں میں، حدیث سے دے رہا ہوں، اور آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو یہ بائبل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں میتھیو نے اپنی کتاب میں نہیں کہا کہ عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا گیا، نہیں کہا، جو کہ حقیقت میں فالوور تھے میرے کو دیکھتے تھے، میرے ساتھ تھے، اور جان نے بھی نہیں کہا۔ یہ مارک اور لوکا تھے، یہ لوگ مارک اور لوکا جو دور دور کے حواری ہیں، ان لوگوں نے یہ نیوز اڑا دی، اور یہ آج لوگوں نے پروف بھی کر دیا ہے کہ یہ نیوز غلط ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو میں نے ثبوت دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو چکا، اور عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنے کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبضے میں جس کے ساری جان ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جو جان ہے سب کی، کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے۔ آنے کی بشارت ہے، ایک طرف انتقال کا ثبوت ہے، ایک طرف آنے کی بشارت ہے، تو روحانی آنا ہوگا نا، تو پھر ایک طرف حدیث موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری حدیث ہے مسند احمد بن حنبل ویلیوم نمبر 2 پیج نمبر 411 پہ، کہ عیسیٰ ابن مریم جو امام مہدی ہوں گے، مطلب عیسیٰ ابن مریم میں مہدی علیہ السلام۔ پھر بہار الانوار میں حدیث موجود ہے کہ مہدی علیہ السلام مسیح دجال کا خاتمہ کریں گے جمعے کے دن ظہر کے بعد۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ جو ریفرنسز میں نے دیے ہیں آپ کو، اس میں ایک تو عیسیٰ ابن مریم کا کراس پہ ڈالا جانا یسوع نبی کی کتاب سے ثابت ہے، 500 سال پہلے، میرے جنم سے پہلے، جو 2000 سال پہلے میں آیا تھا اس سے پہلے۔ اس کے بعد میں خود کہہ رہا تھا کہ دیکھو میرے کو یروشلم میں صلیب پہ ڈالا جائے گا، لیکن میں بے ہوش ہو جاؤں گا، مروں گا نہیں، واپس نکل کے آؤں گا اور لوگوں میں رہوں گا۔ پھر میں آیا تھا تصدیق کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کی توریت کی تصدیق کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی خبر چھپا دی گئی تھی، اور ان کی عمر 120 سال تھی، اور میری بھی 120 سال ہونا ضروری تھا۔ پھر میرا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا، کہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، میری بیویاں ہوں گی، میرے بچے ہوں گے۔ آپ ریفرنس پوچھ رہے تھے، میں ریفرنس دیا، تو میں نے ریفرنس کیا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم بے ہوش ہو جائیں گے، لوگ سمجھیں گے مر گئے، مگر حقیقت میں نہیں مریں گے، ولیکن شبہ لہم، ان کو شک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں لمبی زندگی پاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے اولادیں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، میری اولادیں ہوں گی، اور لمبی زندگی پاؤں گا۔
اور یہ وضاحت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی گئی تھی کہ وہ عورتوں سے دور رہیں گے، لیکن میرے ساتھ یہ وضاحت نہیں ہوئی، لہٰذا ذرا غور کریں۔ انتقال کا ثبوت عیسیٰ ابن مریم کا دے دیا، ڈسکرپشن میں نیچے پڑھ لیں پورا، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے سیکنڈ کمنگ میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ دوبارہ جنم لے رہے ہیں نئے جسم کے ساتھ، مہدی علیہ السلام بن کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے، یعنی میٹرنل، یعنی نانا ہو گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دادا ہو گئے داؤد علیہ السلام۔ مردوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ تو اب آپ غور کریں، اب آپ بولیں گے کہ بھائی ڈسکرپشن پڑھو، ہم بائبل کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو بھائی یہ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے، مطلب میں جب آپ کو دلیل دیا قرآن حدیث سے تو اب آپ انکار کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا قرآن حدیث غلط اور آپ صحیح؟ آپ بولیں گے نہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، آسمان پہ زندہ ہے۔ تو آپ جاہل ہیں، آپ قرآن حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر آپ بولیں گے کہ نہیں بھائی، ہم یہ حدیثوں کو ضعیف مانتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کو جو ہے نا ہم مانتے ہیں، قرآن کی بات، وہ مرے نہیں، آسمان پہ زندہ ہے۔ تو یہ آپ کی جہالت ہے۔ قرآن حدیث کہہ رہا ہے، یسوع نبی کی کتاب کہہ رہی ہے، انجیل کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پہ ڈالا گیا، بے ہوش ہو گئے، باہر نکل کے آئے، لوگوں میں رہے، پھر اس کے بعد 120 سال رہ کر انتقال ہوا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، ان کی جگہ دوسرے کو ڈالا گیا۔ تو بھائی قرآن حدیث کی سنیں گے، بائبل کی سنیں گے، یا آپ کی سنیں گے؟ یہ وہی بات ہوگی، ناشنا نہیں آیا تو آنگن ٹیڑھا۔ اسی لیے عالم مفتی حضرات بول رہے ہیں بھائی زندہ ہے آسمان میں، بھائی وہ غلطی میں ہے، انہوں نے یہ ساری چیزیں جو میں نے پیش کی وہ نہیں پیش کرے، وہ کنفیوژن میں ہے۔ اتنا بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ جو ہے چھپا کے رکھا امت سے۔ ہاں آیت بنایا، اس کو معجزہ بنایا، اس راز کو اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھا سارے علماء دین سے بھی، حالانکہ لکھا ہوا تھا لیکن سمجھ نہیں دیا، اس کو سمجھ نہیں کی۔ لہٰذا مسیح دجال بھی نہیں سمجھ سکا، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ بھی نہیں سمجھ سکا۔ انہوں نے وفات کے معنی موت کے لیے لیے، رفع کے معنی انہوں نے درجے بلند ہونے کے لیے، جبکہ وفات کے معنی بے ہوش کر کے، رفع مطلب باہر نکالنا تھا خبر سے۔ وہی جو بائبل کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، اور وہی قرآن صحیح ہے۔ مطلب ابھی دیکھیں، میں نے آپ کو ثبوت دیے کہ امام مہدی جو کہ بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، وہ پیدا ہو رہے ہیں، میری امت میں امام مہدی پیدا ہوں گے۔ آتا ہے یہ حدیث کی کتابوں میں، پیجز میں، ریفرنسز میں نیچے دے رہا ہوں، پورے دیکھ لیجئے، آپ کو پڑھ سکیں گے آپ اس کا انگلش ٹرانسلیشن، سمجھے نا؟ مہدی، اور اوپر سے عیسیٰ ابن مریم میں مہدی علیہ السلام ہے۔ تو میں نے کیا کیا پروف دیا، دیکھیے آپ، اتنا بڑا معاملہ اتنی دیر میں۔ ہاں 1400 سال سے اتنا بڑا معاملہ لوگ نہیں سلجھا سکے، اور اب اتنی دیر میں پروف دے رہے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ کنجی میرے پاس تھی نا، اتنا بڑا محل بند تھا، اتنا بڑا لاک پڑا تھا، لیکن کنجی میرے پاس تھی، میں نے 1 منٹ میں کھول دی۔ تو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے تو مرضی آپ کی۔ تو دیکھیے، اس سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہی کراس پہ ڈالا گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے تھے، لوگوں نے سمجھا کہ وہ انتقال کر گئے، اور پھر وہ 3 دن بعد باہر نکل کر آئے اور اپنے حواریوں کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد 120 سال عمر پائے، انتقال ہوا۔ اس سے پہلے اولادیں ہوئی، بیویاں ہوئی، اولادیں ہوئی، اس کے بعد انتقال ہوا، پھر روح چلے گئی واپس، پھر روح واپس آئی، مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوئی، امام بن کر پیدا ہوئی، اور وہ آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ تو ریفرنسز میں نے دیے ہیں، میں نے آپ کو اس میں یہ پروف دے دیا کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، دو ایک شخصیت، دونوں جو آپ الگ الگ سمجھتے ہیں تو ایک ہی شخصیت ہے۔ آپ بولیں گے نہیں وہ دونوں الگ ہے، تو پھر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مہدی لفظ گہوارے میں صرف عیسیٰ ابن مریم کے لیے، جیزس کرائسٹ کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں گے مہد لفظ
لوگ جو گود لے رہے ہیں نا، گود، گہوارہ، کریڈل، جھولا، ایک ایسا کنڈیشن جس میں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو کسی اور پہ، اپنے ہادی پر، یعنی اپنے ڈائریکٹر پر، اسے مہد، فی المہد کہا گیا۔ تو مہدی لفظ قرآن میں صرف 80% عیسیٰ ابن مریم کے لیے استعمال ہوا، اور حدیث کھلا بیان کرتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے۔ تو پتہ ہو گیا آپ کو کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام میں ایک ہی شخصیت۔ ایک پروف، عیسیٰ ابن مریم پچھلے جنم میں انتقال ہو گیا 120 سال کی عمر میں۔ عیسیٰ ابن مریم کو کراس پہ ڈالا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی دوسرے شخص کو ریپلیس نہیں کیا گیا تھا، ان کو ہی ڈالا گیا تھا، کیونکہ یسوع نبی نے کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ڈالا جائے گا کراس پہ، اور ان کو ہی اللہ بچائے گا، اور وہ لمبی زندگی پائیں گے، اولادیں ہوں گی، اور وہ عزت پائیں گے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، دوبارہ جنم لے کر آنا۔ تو اب آپ دیکھیں، اس سے میں نے چاروں باتیں پروف کر دی، اور اب آپ کو ریفرنسز چاہیے پورے، اور ڈیٹیل ریفرنسز۔ ابھی اس سے بڑے اور کیا ریفرنسز چاہیے؟ بائبل کا اتنا بڑا ریفرنس دیا، قرآن کا دیا، حدیث کا دیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل کتاب تصدیق کریں گے عیسیٰ ابن مریم کی، اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء علیہ السلام سے، جو کتاب اور حکمت تم کو دوں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو ان کی کتاب کون سی ہے؟ حدیث، قرآن۔ تو پھر اس کی تصدیق ہونے کے لیے بھی ایک رسول آنا ضروری ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ تو ہر نبی کے بعد ایک رسول کا آنا ضروری ہے، اور اس بار بغیر نبوت کے آنا تھا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو، جو میں آ گیا، میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کہتا ہے، اور سورہ زخرف کہتا ہے، لا علم الساعات، وہ گھڑی کا وقت، یعنی وہ علم ہے، قیامت کا علم ہے۔ کون؟ عیسیٰ ابن مریم، یعنی مہدی علیہ السلام، یعنی میں جو آ گیا ہوں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت میں سے، یعنی مومنوں میں سے ایک رسول اللہ مبعوث فرمائے گا، جو کہ نبوت کی طرف بلائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تعلیم دیں گے۔ وہی ہو رہا ہے۔ تو آپ کو میں نے کیا کیا ثبوت دیا دیکھ لیجئے، اور باقی ریفرنسز پڑھیے۔ میں نے یہ ثبوت دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کا پیدا ہو کر کراس پہ پڑھنا اور جی اٹھ کر باہر آنا، یہ پہلے سے لکھا جا چکا تھا، ایسا ہوا۔ اب وہی شخص دوبارہ جنم لے گا روحانی مہدی علیہ السلام بن کر، اور وہی شخص عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ثبوت کی بنا پر عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا۔ ایک تو عیسیٰ ابن مریم کو کراس پہ ڈالا گیا، وہ خبر سے باہر نکل کر آئے، 3 دن ساتھ رہے لوگوں میں، تیسرے دن آئے باہر نکل کے ساتھ رہے 40 دن تک، پھر چلے گئے۔ پھر وہی شخص کا انتقال ہوا 120 سال کی عمر میں، پھر دوبارہ روحانی جنم ہوا مہدی علیہ السلام بن کر، اور عیسیٰ ابن مریم بھی مہدی علیہ السلام۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے، دوبارہ روحانی آنا تھا، اس کے ریفرنسز آپ کو میں نے دے دیے۔ اب لوگ جو کہہ رہے ہیں عیسائی حضرات، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے جو اصل جو حواری تھے متی، میتھیو اور جان، انہوں نے نہیں کہا اپنے گاسپل میں، لیکن یہ بات مارک اور لیوک نے کہی، جو کہ دور دور تک حواری نہیں ہے یہ، انہوں نے کہا کہ آسمان پہ اٹھا لیے۔ کب اٹھا لیے؟ خبر سے باہر آنے کے بعد، 40 دن رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھا لیے بول رہے ہیں وہ، اور سیدھے ہاتھ پہ اللہ کے جا کے بیٹھ گئے، جو کہ بات ثابت ہی نہیں ہوتی۔ وہ پروف ہو گیا کہ وہ بات ان کی غلط ہے، لیٹسٹ ریسرچ نے پروف بھی کر دیا ہے۔ لیکن مسلمان یہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں، ان کو اریسٹ کرنے سے پہلے جیسس کرائسٹ کو، عیسیٰ ابن مریم کو، جو شخص اریسٹ کرنے گیا اس کی صورت بنا دی گئی ویسی، اور اس کو لے کے صلیب پہ ڈال دیے۔ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ انجیل میں کیا بولا، کہ دیکھو ہم یروشلم جا رہے ہیں، مجھے صلیب پہ ڈال دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور اللہ مجھے بچا لے گا۔ کس بنا پہ کہہ رہا تھا میں؟ یسوع نبی کی کتاب کے بنا پر۔ لہٰذا یہ جاہلوں کی بات کو ہٹا دیجئے۔ آپ کی جو جہالت کی بھینس تھی، بھینس وہ گئی پانی میں، یعنی ناشنا نہیں آیا تو آنگن ٹیڑھا تھا آپ کے لیے، اور جو آپ کی بھینس تھی جہالت کی، وہ گئی پانی میں۔ تو میں نے کیا ثابت کر دیا؟ عیسیٰ ابن مریم کراس پہ مرے نہیں تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، لوگوں کو لگا مر گئے،
खबर से बाहर निकल के आए, तीसरे दिन 40 दिन साथ रहे लोगों के, हवारियों के, उसके बाद चले गए, 120 साल ज़िंदा रहे, इंतकाल हुआ और फिर दोबारा मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर रूहानी पैदा हुए हैं और वो रसूल हैं मगर नबी नहीं किसी भी किस्म के, और ईसा इब्न मरियम मेहदी हैं। ये दो अलग अलग शख्सियत नहीं है। सिंपल होगी बात। तो अब आपका जो अक़ीदा था कि उनको अल्लाह ताला आसमान पे उठा लिया, उनकी जगह दूसरे को डाल दिया सलीब के ऊपर, उनको ये हो गया वो हो गया, ये सारी बातें आपकी बेकार हो जाती हैं। मैंने रेफरेंसेस दे दिए और डिटेल रेफरेंसेस आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़िए अल्लाह के वास्ते। फिर भी अगर आप बोलते हैं नहीं ये गलत है, तो फिर ये वीडियो नंबर 16 है, इसके बाद 17 भी देखें और फिर 18 भी देखें। मैं रेफरेंस भी दिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर।